اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، ایک واقعہ ترمذی شریف کا ایک واقعہ ہے جس میں لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جہنم کے اوپر سے گزر رہے تھے تو انہیں جہنم کے ایک کونے میں ایک شخص نظر آیا جو مسلمان تھا اور یہ ذکر کر رہا تھا، یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو، بڑی زور زور سے یہ کہہ رہا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور اس کے در میں سجدہ ریز ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا، یا اللہ، آپ کو تو علم ہے لیکن پھر بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یا اللہ، میں جہنم کے اوپر سے گزر رہا تھا تو جہنم میں ایک شخص تھا جو کہ یہ پکار رہا تھا، یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ جہنم میں اور داروغہ جہنم سے کہو کہ اس شخص کو جہنم سے نکال دو۔ تو جبرائیل علیہ السلام داروغہ جہنم کے پاس آیا اور جہنم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جہنم میں ایک شخص ہے جو یا حنانو یا منانو یہ پکار رہا ہے، اسے جہنم سے نکال دو۔ تو داروغہ جہنم نے بہت تلاش کیا، اسے نہ ملا۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جہنم تو بہت ہی بڑا ہے، اس میں بہت ہی بڑے نہریں ہیں، یہاں پہ آگ کی نہریں ہیں یہاں پہ، یعنی ایسے ایسے جگہ ہے جس کا مجھے بھی علم نہیں، میں اسے کس طرح ڈھونڈوں، مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا، بہت ڈھونڈا۔ تو جبرائیل علیہ السلام واپس اللہ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اللہ کے در میں سجدہ کیا اور اللہ سے فرمایا، یا اللہ، میں جہنم کے داروغے کے پاس گیا، اس نے بہت کوشش کی لیکن اسے نہ ملا۔ تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جا کے جہنم کے داروغے سے کہو کہ جہنم کے فلانے گڑھے میں، جو فلانے گڑھے کے قریب ہے، وہاں پہ ایک آگ کی ندی ہے، اس میں پڑا ہوا ہے، وہاں سے اسے نکال دو۔ جبرائیل علیہ السلام واپس آئے، داروغہ جہنم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلانے گڑھے کے پاس جو فلانا گڑھا ہے، جو کہ داروغہ جہنم کو پتہ تھا، تو وہاں پہ یہ بندہ پڑا ہوا ہے، اسے نکال دو۔ داروغہ جہنم سیدھا اس بندے کے پاس گیا تو وہ زور زور سے پکار رہا تھا، یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو۔ تو اس آدمی کے، اس بندے کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے زنجیروں سے، گلے میں زنجیریں تھی۔ تو داروغہ جہنم نے اس کی زنجیریں کھول کر جہنم سے نکالا اور جبرائیل علیہ السلام کے پاس لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پاس اسے لایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے نہر حیوان میں غسل دے دو، اس میں غوطہ لگائے تاکہ جہنم کے جو زخم ہے اس کے ٹھیک ہو جائے۔ تو پھر اس کو نہر حیوان میں غسل دے دیا گیا اور اس نے وہاں پہ غسل کیا تو اس کے جو جہنم کے زخم تھے وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ نے اس سے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس قرآن نہیں آیا تھا؟ تو اس بندے نے کہا کہ یا اللہ آیا تھا،
تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس نبی نہیں آیا تھا؟ اس نے کہا یا اللہ آیا تھا۔ تو پھر اللہ نے اسے کہا کہ تم نے پھر اپنی من چاہی زندگی کیوں گزاری؟ میرے اور میرے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ کیوں نہ چلے؟ تو اس نے کہا کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میرے گناہ بخش دے، اپنے فضل و کرم سے مجھے اس جہنم کی سزا سے نجات دلا، مجھے واپس جہنم میں نہ بھیج اپنے فضل و کرم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیا اور اسے جنت بھیج دیا۔ جب وہ جنت میں چلا گیا تو اس کے ماتھے پہ جہنمی لکھا ہوا تھا۔ تو جنتی لوگوں نے جب دیکھا کہ اس کے ماتھے پہ جہنمی لکھا ہوا ہے تو سب اسے تانے لگے کہ یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ نے مجھے جہنم سے نکال کر جنت میں تو ڈال دیا، لیکن یہاں پہ یہ لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں کہ یہ جہنمی ہے۔ اللہ نے کہا کہ آپ یہاں سے سیدھے جاؤ، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام نہر حیات ہے، اس میں ایک غوطہ لگاؤ تو تمہارے ماتھے پہ جو جہنمی لکھا ہوا ہے وہ خود بخود مٹ جائے گا۔ تو وہ آدمی یہاں سے چلا گیا اور نہر حیات میں ایک غوطہ لگایا۔ جب وہاں سے نکلا تو اس کے ماتھے سے وہ جو جہنمی کا نام تھا وہ مٹ گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بیان کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو اس کا ذکر کیا کرے، انشاءاللہ وہ مشکل اللہ تعالیٰ بہت جلدی دور فرمائیں گے۔ جب اس کی برکت سے ایک بندہ جہنم سے نکل کر جنت میں جا سکتا ہے تو پھر دنیا کے مشکلات کیا ہے؟ وہ مشکلات بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، تمہیں جو ضرورت ہو مجھ سے مانگو، میں وہ انشاءاللہ اللہ فرماتا ہے میں وہ تم کو دے دوں گا، چاہے وہ رزق ہو، اولاد ہو، دنیا کی اور پریشانی ہو، اس سے میں نجات دے دوں گا۔ لیکن یقین کا ہونا بہت ہی ضروری ہے، اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ یقین کے ساتھ سچے دل سے اگر ہم اللہ کو پکارے تو اللہ پاک ہمارے شہرک سے بھی نزدیک ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کالے رات میں کالے پتھر پر کالے چونٹی کی جو پاؤں کی آواز ہے، جو پاؤں کی یعنی وہ جس کالے پتھر پہ چلتا ہے، جو اس کی چلنے کی آواز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا ہے۔ کالے رات میں کالے پتھر پر کالے چونٹی کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ پھر ہم تو اس کے بندے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہے۔ دوستو، جہنم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے بخش دے۔ یقین مانیے، جہنم کا تو صرف ہم نے نام سنا ہے اور کتابوں میں اس کے واقعات ہم نے پڑھے ہیں، دیکھا ہم نے آج تک کسی نے بھی نہیں ہے، صرف انہوں نے دیکھا ہے جو کہ جہنم میں ہو۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے دین پر لگائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس راستے پہ چلائے جو اللہ کو پسند ہو، جو اللہ کا نبی کا راستہ ہو۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، زندگی ہے، موت آ جائے تو پھر یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اب بھی ہمارے پاس زندگی ہے، اب بھی ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ سے ہم سچی دل سے توبہ کریں، اپنی نمازوں کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں، ماں باپ کا
احترام کرے، ماں باپ کو عزت دے، بہنوں کو حق دے، ہمسایوں کا خیال کرے۔ اگر ہم سرمایہ دار ہے تو جو غریب طبقہ ہے ان کا ہم خیال کرے، اور اگر ہم غریب ہے تو پھر بھی اللہ کا شکر کرے، کیونکہ شکر سے ہی نعمت بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔